حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فی، الحمد للہ عدد ما خلق، والحمد للہ ملء ما خلق، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، مرد حضرات اور خواتین، مسجد رحیم خاں میں الحمدللہ آپ تمام کا اس اجتماع میں استقبال ہے، جو بالخصوص استقبال رمضان کے نام سے یہاں پر ایک مختصر کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ عزیز دوستوں، مختلف اہل علم آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر خطاب کریں گے، لیکن عمومی جو جنرل موضوع ہے وہ رمضان سے متعلق ہے۔ 3 یا 4 باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں جو رمضان سے متعلق اہم ہے۔ فضائل رمضان مجید کے کیا ہیں وہ آپ انشاءاللہ ضرور رمضان کا ورکشاپ اٹینڈ کریں۔ فقہ رمضان سے متعلق کیا ہے وہ آپ ضرور اہل علم کی کتابیں پڑھیں اور ورکشاپ اٹینڈ کریں۔ تفصیلی طور پہ ہم میں سے یہ ضروری ہے کہ علم کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان سے متعلق جو مسائل ہیں، فقہ ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے، رمضان کے فضائل ہیں، مسائل ہیں، یہ سب علم حاصل کرنا۔ اور اس اجتماع میں سارے فضائل مسائل آپ کو نہیں بتائے جا سکتے، تو اپنے اپنے گھروں کی مساجد میں اپنی اپنی حلقوں کی جمعیتوں سے گزارش کریں کہ مساجد کے اندر کم سے کم سال میں یہ 1 مرتبہ تو بھی کوئی مسائل اور فضائل اگر ہمارے علماء پڑھا دیے تو عوام کے لیے روزہ اہمیت کی بات ہو جاتی۔ عام طور پہ ہوتا یہ رمضان شروع ہونے کے بعد فضائل مسائل پڑھتے، رمضان سے پہلے پڑھنے کا ہے، اس لیے کہ فضائل مسائل پڑھے پڑھے تک 15 دن 20 دن مہینہ نکل جاتا، ساری معلومات آپ کو حاصل بھی نہیں ہوتی، ارے یہ چھوٹ گیا تھا اگلے رمضان دیکھیں گے، اس طریقے کی بات ہو جاتی۔ لہذا میں اہل علم سے گزارش کروں گا، جماعت جمعیت مسجد کمیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ رمضان کے مہینے سے پہلے اپنی اپنی مساجد کے اندر اہل علم کو لگا کر رمضان کا فقہ اور فضائل جو ہیں وہ عوام کو ضرور پڑھا دیا جائے۔ اگر کوئی نہیں پڑھا رہا تو یہ کتاب آپ لے لو، روزوں کے فضائل، امام ابو ایوب لاہوری، ان کی کتاب لے لیجیے آپ۔ 250 سے زائد مسائل آپ کو مختصر انداز میں قرآن حدیث کی روشنی میں مل جائیں گے۔ کوئی پڑھانے والا آج کے زمانے میں بہت کم ہے، میرے کو شاید ایسا ہے نہیں مل بھی سکتا آپ کو، کم سے کم آپ کتاب پڑھ لیتے جائیے۔ کچھ مسائل میں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اہل علم سے پوچھ لیجیے، کم سے کم ہمارے پاس جو کامن سوال جواب آتے 9849758154 اس کے اوپر واٹس اپ کر کے مسئلے کی فوٹو بھیج کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر لازم علم کا حاصل کرنا۔ دوسری اہم بات عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رمضان کا مہینہ ہم سب کو عطا کر دے۔ پہلا نقطہ جو رمضان کے مہینے سے متعلق یہ ہے کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہم بھی زندگی میں کہیں گزارے اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ سے امید رہے گی کئی رمضان اللہ تعالیٰ عطا کرے عمر میں برکت اور خیر کے ساتھ۔ اور ہمارے رمضان میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں کچھ فرق تھا، وہ فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس وقت ہم فرق کو سمجھیں گے، رمضان آنے کا انتظار مت کریے، آج سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال رمضان گزارے، غالباً 9 رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے فرضیت کے بعد روزوں کی، اور ہم کو بھی زندگی میں ملے۔ شعور میں آ جانے کے بعد، بالغ ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی پر رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اب تک ہم کتنے روزے گزار لیے وہ دیکھ لیجئے، لیکن ایک نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، جس جذبے کے ساتھ یہ جو سو کانفرنس یا منعقد کی گئی ہے، یا آپ رمضان سے پہلے کھاتے پیتے سوچ رہے ہیں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، رمضان آنے کے بعد جو سو ہماری کیفیت کیا ہو جاتی، وہ پہلے دن کی سحری کرنے کے بعد سوتے معلوم ہو جاتا۔ مگر سمجھنا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور ہمارے رمضان میں فرق کیا ہے۔ سب سے اہم نقطہ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، آپ کو سمجھنے آ جائے گا میں اور آپ کیا لیول پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے رمضان میں اور ان کے غیر رمضان میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ نبی کی زندگی جو رمضان میں تھی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو 11 مہینے تھی، یہ 12 مہینوں میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا آپ کو. یہ اگر ہم نقطے کو سمجھ لیا تو سمجھنے آ جاتا کہ زندگی کا مقصد کس طریقے سے گزارنا ہے اور رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو غیر رمضان میں تھی اس میں بھی 5 نمازیں فرض، اور رمضان کے مہینے میں بھی 5 نمازیں فرض. اور ہمارے رمضان میں اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں فرق یہ ہے، 11 مہینے بھی ان کی زندگی میں 5 نمازیں تھی، رمضان میں بھی 5 نمازیں تھی. ہمارے پاس کسی کے بعد 11 مہینے 5 نمازیں نہیں، صرف رمضان میں 5 نمازیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان کے مہینے میں قیام تھا، 3 دن آپ جماعت کے ساتھ پڑھائے، اس کے بعد گھر کے اندر ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرے. تو صرف رمضان کے لیے خاص نہیں تھی رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رمضان میں جو آپ تراویح پڑھتے وہ تہجد ہی ہے. سال کے 11 مہینے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں تہجد تھی. فرق کیا ہے؟ رمضان کی زندگی میں ان کے پاس 5 نمازیں ہیں، رمضان کی راتوں میں ان کے پاس تہجد ہے. رمضان میں فجر کے بعد اذکار پڑھنا ان کی سنت ہے، 5 نمازوں کے بعد اذکار پڑھنا ان کی سنت ہے. صبح و شام کے اذکار ان کی رمضان کی بھی سنت ہے، غیر رمضان کی بھی سنت ہے. ہمارے پاس کیا سنت ہے؟ تراویح ہمارے پاس صرف رمضان کی سنت ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر رمضان کی بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نزول تو ہوتا ہی رہتا تھا آپ پر. قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے میں بھی کرتے تھے، رمضان کے باہر بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب محمد میں سے کہتے تھے آؤ بیٹھو مجھے آج قرآن مجید سناؤ. صحابہ تعجب کرتے تھے، ہم آپ کو قرآن سنانا کہا، تم مجھے قرآن سناؤ. صحابہ قرآن پڑھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. یہ رمضان غیر رمضان دونوں کی بات ہے. قرآن مجید کی سٹڈیز، قرآن نازل ہوتا اسے لکھنا، اسے یاد کرنا، حدیث نازل ہوتی حدیث لکھنا، اسے یاد کرنا، لوگوں میں پھیلانا، یہ صحابہ رمضان میں بھی کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان اور غیر رمضان میں زیادہ فرق نہیں ہے، صرف یہ کہ رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ صرف رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ روزے فرض نہیں ہیں. یہ ایک اہم فرق ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا فرق صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات رمضان میں تیز کرنا شروع کر دیتے، ایسا گویا تیز آندھیوں کی طرح آپ جو صدقہ خیرات کرتے. زکوٰۃ کا جو مہینہ ہے ہم رمضان کا بنا لیے، زکوٰۃ کا مہینہ رمضان کا نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان کی خصوصیت میں سے ایک ہے اجر و ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے انسان چاہتا ہے کہ صدقے خیرات کا اجر و ثواب رمضان کے اندر کرے تو زکوٰۃ کا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا. غیر رمضان میں بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، رمضان میں بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. آپ ساری سیرت اسٹڈی کر کے دیکھیے، رمضان میں اور غیر رمضان میں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زیادہ فرق نہیں ہے، الا یہ کہ بجز فرض نماز، فرض روزوں کے اور چند دوسرے جو سو باتیں جو خاص طور پہ ملتی ہیں. اعتکاف کا مسئلہ ہے، لیکن اعتکاف کی بھی خاص بات ہے. اعتکاف رمضان کے لیے تو خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غیر رمضان میں بھی آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے، غیر رمضان کی بھی عبادت ہے. فرق کیا ہے؟ فرق زیادہ نہیں ہے، فرق اس بات کا ہے، فرق ایمان کا ہے. ایمان جتنا کمزور ہوتا چلا جاتا اتنا عمل کمزور ہوتا چلا جاتا. نیکی انسان کرتا چلا جائے گا، ایمان بڑھتا چلا جائے گا. ایمان جتنا بڑھتا چلائے گا نیکی کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا. لفظ فرق ایمان کا ہے. رمضان میں جس ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں 11 مہینے بھی اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے ایمان کو بڑھانے کے لیے. اور ایمان صرف عبادت سے نہیں بڑھتا، صرف سجدے سے نہیں بڑھتا، صرف رکوع سے نہیں بڑھتا، صرف تراویح سے نہیں بڑھتا، صرف قرآن خوانی قرآن کی تلاوت سے نہیں بڑھتا. ان سے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر معاملے میں نیکی کرنے سے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے. تجارت اچھی کرنے سے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے. وعدہ خلافی نہیں کرنے سے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے. چوری نہیں کرنے سے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے. بچوں کو مارنا دل چاہ رہا نہیں مارنے سے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے. ہر خیر سے ایمان بڑھ جاتا اور ہر برائی ایمان کو کمزور کر دیتی. نماز کی دوری بھی ایمان کو کمزور کر دیتی، والدین کی نافرمانی بھی ایمان کو کمزور کر دیتی، نماز کی دوری بھی ایمان کو کمزور کر دیتی، بیوی کو گالی دینا بھی ایمان کو کمزور کر دیتا. یہ عمل صرف رمضان کے نہیں ہے،
اسی لیے سب سے اہم بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان اور غیر رمضان میں زیادہ فرق نہیں تھا، الا یہ کہ اعتکاف کے معاملات، صدقے خیرات کے معاملات اور اس کے علاوہ فرض روزوں کے معاملات. لیکن ان کی زندگی کی جو جستجو تھی عبادتوں میں، وہ رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں کر سکتا دنیا کا آدمی اٹھ کے. دیکھو صحابہ رمضان کے بعد کتنے کمزور پڑ جاتے تھے. نہیں، اس اہم نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ ایمان ہے. دوسری اہم بات یہ، پہلا نقطہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو دوسرے نقطے کی طرف چلیے. اب جو فرق ہے، صرف عبادت کا نہیں بول رہا ہوں میں، معاملات کا بھی جو فرق ہے رمضان میں اور غیر رمضان میں. 5 وقت کی نمازیں ہمارے پاس رمضان کے مہینے میں، رمضان کے باہر نہیں ہے. 2 3 4 5 1، کبھی ایک آدھ دن چھوڑ دیا، کبھی یہ چل رہا. فرق نہ رمضان اور غیر رمضان میں نہیں ہے. ادھر ہمارے پاس فرق ہے، اور ہمارے پاس جو فرق ہے وہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی فرق ہے. کیوں؟ رمضان میں نمازیں ہیں، آپ کو پتا ہے. رمضان کے باہر نمازیں نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے. عبادتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عبادت کے علاوہ دوسرے معاملات کی بات کر رہا ہوں. لوگ ابھی سے تیاری میں. رمضان آ رہا بھائی، رمضان میں ذرا کاروبار وغیرہ اپنے احتیاط سے کرتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہوں گی. بہت بڑے جو سو پیر ہے جو مسجد میں بیٹھ جائیں گے. نہیں نہیں نہیں، رمضان میں کاروبار اس وجہ سے نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ جو سو دھاندلیاں نہیں ہو سکتے رمضان کے اندر گناہ کے، جو غیر رمضان میں آپ جٹ کے کرتے. ان کا کاغذ ان کو نہیں بیچ سکتے، آپ ان کا کاغذ ان کو نہیں بیچ سکتے. رمضان میں کاروبار نہیں کرنے کے لیے تو ابھی سے تیار ہوتے. نہیں ہوتا بھائی رمضان میں. کیوں؟ ذرا زبان سے کچھ بھی نکل جاتا نا صاحب، جھوٹ بوٹ. فرق ان کے رمضان میں بھی کاروبار تھا، غیر رمضان میں بھی کاروبار تھا ان کا. رمضان میں بھی سچائی تھی، غیر رمضان میں بھی سچائی تھی محمد کی اور اصحاب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو، کوئی معمولی زندگی نہیں تھی ان کی. غیر رمضان میں بھی میدان جہاد میں تھے تو رمضان کے مہینے بھی میدان و جہاد میں تھے. بدر کی جنگ رمضان کے مہینے میں، غزوہ فتح مکہ رمضان کے مہینے میں. اور ہمارے پاس 5 نمازیں رمضان کی، تو رمضان کے باہر نمازوں کا معاملہ الگ ہے. تجارتوں کا معاملہ رمضان میں الگ ہے، تجارتوں کا معاملہ رمضان کے باہر الگ ہے. اس اب دوسرے نقطے میں اہم بات، پھر اس کے بعد آخر ہے کیا یہ وجہ آپ سمجھ لیجئے. اس وجہ کو کہا جاتا ہے منافقت. کیا کہا جائے گا؟ نفاق کے 2 درجے ہیں. اول ایک نفاق عقیدے کا، کوئی زبان سے بول رہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رسول پر ایمان لاتا ہوں، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، کافر ہے. عقیدے کا نفاق کفر ہے. اور دوسرا جو نفاق ہے وہ اعمال کا نفاق ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ سنے ہوں گے. حضرت حذیفہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے نام جو سو لکھوا دیے تھے، حضرت عمر پوچھے حذیفہ تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے ہیں، بتا کیا اس میں عمر کا نام ہے؟ تو کون سا نفاق تھا؟ وہ اعمال کی کمزوری پر تھا. حضرت عمر کو اپنے ایمان پر شک نہیں تھا. جو اپنے ایمان پر شک کر لیا انہیں تو کافر ہے. عقیدے پر شک نہیں تھا، عمل کی کمزوری کہیں مجھ مرا کر کے نفاق کا معاملہ تو نہیں ہو جائے گا. یہ اعمال کے نفاق کی بات تھی. آج رمضان کی نمازیں، رمضان کے باہر کی نمازیں، رمضان کی تجارت، رمضان کے باہر کی تجارت، رمضان کی شادی، رمضان کے باہر کی شادی. آپ حساب لگا لیجئے، منافقت آپ کو جھلک کر آ جائے گی اس امت کے اندر کس طریقے سے نفاق آ گیا. کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ رمضان میں شادی؟ نفاق ہے. اٹھائیے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اٹھائیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. کتنی شادیاں رمضان کے مہینے کے اندر اٹھائیے آپ. ان کی شادیاں رمضان میں بھی تھی، ان کی شادیاں غیر رمضان میں بھی تھی. ان کا جہاد رمضان میں بھی تھا، ان کا جہاد غیر رمضان میں بھی تھا. ان کے روزے رمضان میں بھی تھے، ان کے روزے غیر رمضان میں بھی تھے. ان کی نماز رمضان میں بھی تھی، ان کی نماز غیر رمضان میں بھی تھی. ان کی تجارت رمضان میں بھی تھی، ان کی تجارت غیر رمضان میں بھی تھی. ان کی امانت داری رمضان میں تھی، ان کی امانت داری غیر رمضان میں تھی. ان کی سچائی، ان کا تقوی، ان کے اخلاق رمضان میں بھی تھے. ان کی سچائی، ان کا تقوی، ان کے اخلاق غیر رمضان میں بھی تھے. اور ہم میں نہیں ہے تو وجہ کیا ہے؟ اسی کو بولتے ہیں منافقت. اعمال کی
اگر عقیدے کا نفاق میں کسی کو بولوں تو پھر کفر کا فتویٰ ہو جاتا، وہ نہیں بول سکتا کوئی مسلمان کے دوسرے کے لیے. یہ اعمال کا نفاق ہے ہمارے. کیوں نہیں ہوتی رمضان میں مسلمانوں کی شادیاں؟ آج مسجد رحیم خان کے اندر جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مہم، ایک ارادہ اگر آپ کر لیے، امت کے اندر بہت بڑا ریولیشن آ سکتا. شادی کروں گا تو رمضان میں کروں گا، عہد بنا لو. آپ کے جتنے مسائل آج امت کے ہیں، فضول خرچی کے، بینڈ باجے کے، ناچ گانے کے، ہزاروں لوگوں کو کھلانے کے، ماں کی خواہش، والد کی خواہش، بہن کی خواہش، سب ختم ہو جاتی. صرف رمضان کی ضرورت احترام میں ارادہ کر لو گے نوجوان، ایک ایسی مہم چلائیں گے، نکاح ہوگا تو صرف اور صرف رمضان میں. یہ جب سال بھر 11 مہینے بول لیتے پھر رہے نا، شادیاں ہلکی بلکی کرو، فلاں سوسائٹی نکلی، یہ سوسائٹی نکلی، یہ قوم سننے والی نہیں ہے. ایسی مہم چلاؤ، شادی ہونا تو رمضان میں ہونا بس. کئی نوجوان فون کرتے، بھائی میں سدھر گیا، شادی کرنا چاہ رہا ہوں، امی نے سن رہی، ابا نے سن رہی. وہ نوجوانوں سے گزارش کروں گا، ایک ہی ضد پکڑ کے بیٹھ جاؤ، امی شادی کرا تو رمضان میں کرتا ہوں. ارے ملسا پھر کیسا میاں بیوی ملنا رہتا نا. قرآن مجید نے پڑھے، اللہ تعالیٰ فرمائے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی عورتوں کے پاس جانا اللہ نے حلال کر دیا ہے. رمضان میں کریے آپ. کیوں؟ منافقت کا چھولا جب ہٹیں گا. اور رمضان کے شادی ولیمے میں آپ اس لیے نہیں کرتے رمضان میں شادی خانے تو فری میں، کسی کا ارادہ ہے تو بولے شادی خانے ڈسکاؤنٹ میں ملتے، کم میں ملتے. اجتماع والوں کو دیتے تھے شادی خانے والے، ختم قرآن والوں کو دیتے تھے، 5,000 دے دو، 10,000 دے دو، چلے جاؤ. شادی ہو جاتی تھی میں کر لو. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے رمضان میں سانچک نہیں کر سکتے. رمضان میں روزے کی حالت میں ابا، دادا، نانا، پوتری کو نہیں بول سکتے بیٹی، اے روزے دار بیٹی، اے باودو بیٹی، جاؤ بہن بھائی صاحب کے سامنے بے پردہ بیٹھو، شرارے غرارے میں، روزے میں ہے ذرا احتیاط سے انگلی پکڑو. یہ کوئی نہیں بولتا، یہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم رمضان میں کرتے ہیں. آپ رمضان میں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہ گانا رات میں نہیں لگا سکتے. ہم آج کی رات مزہ آنکھوں سے لیجئے، یہ گانا نہیں لگا سکتے آپ. ارے من صاحب آپ کو کیسا معلوم؟ ایک مسجد میں معین آباد کا رکے نماز پڑھا، سامنے فارم ہاؤس تھا، وہاں مسلم نوجوانہ لگا کے گانا ملائی، آج کی رات کیا ہے، جہاں جاؤ آج کی رات چل رہی. آپ کو معلوم ہے آپ نہیں لگا سکتے گانا. ہو آپ کو معلوم ہے رمضان میں اگر رکھے شادی، یہ بینڈ باجاں بجاتے ہوئے ناچتے ہوئے آپ نہیں آ سکتے. لوگاں تھو کریں گے، لوگاں ہمارے اوپر افسوس کریں گے رمضان میں قوم ایسی ناچ رہی ہے. یہ نفاق ہے ہمارا. اور عزیز دوستوں تھام لو، تم اگر 1,000 آدمی کو کھانا کھلانا چاہ رہے اپنے ولیمے میں، ویلکم، تم کھلاؤ. رمضان میں 1,000 نہیں 2,000 آدمی کی دعوت کرو اگر تمہارے میں طاقت ہے تو. میں کہہ رہا ہوں اسی لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کسی ایک روزے دار کا روزہ کھلا دے گا، روزے دار کو روزہ کھلانے کے لیے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسے روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے. 1,000 لوگوں کو ولیمے کا کھانا کھلائیے افطاری میں، بولا کہ رمضان میں 1,000 روزے رکھنے کا ثواب دولہے کو ملنے والا ہے. 500 کو کھلاؤ، 500 روزے رکھنے کا ثواب دولہے کو. اور آپ سوچئے مہمان کیسے آنے والے ہیں، باودو مہمان آ رہے ہیں آپ کی دعوت میں. اور کیسے مہمان منتظر ہیں. بھائی مغرب کا انتظام ہے شادی خانے میں. جس شادی خانے میں ناچنے والی آرکیسٹرا ہجڑوں کا ناچ ہے، وہ شادی خانوں میں اذان کی آوازیں بلند کر دی جائیں گی. رمضان میں شادی کرو. اور پھر افطار میں برکت، باودو مہمان، باپردہ مہمان، اور کھا لیے چلتے صاحب عشاء اور تراویح کا وقت جانا ہے. یہ بولیں گا نا انہیں، اور یہ بولنا بھی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 میں اللہ نے اصول دیا. کس بات کا اصول؟ جب کوئی دعوت میں بلائے تو کیا ٹائم جانا، کب جانا، کب نکل جانا. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کے بلائے تھے چند صحابہ کو گھر پہ. صحابہ آ گئے تھے. حرکت اللہ کو پسند نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکت سے بے چین ہو رہے تھے. اور اللہ نے کہا
نبی شرما رہے تھے تم کو یہ بولنے کے لیے، لیکن اللہ کسی بات کے بتانے میں شرماتا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، کھانا غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. جب نبی کھانا کھلانے بلائے وقت سے پہلے مت جاؤ اور جا کے ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے بات کرتے مت بیٹھو. ایسے وقت میں جاؤ جب کھانا کھلایا جاتا ہے اور کھانا کھا لو. فانتشروا، منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ وہاں سے. کیا کرنا؟ مستأنسین لحدیث، کھانا کھانے کے بعد باتیں کرتے مت بیٹھو وہاں پر. نبی کو یہ بات تکلیف دیتی ہے لیکن نبی تم سے نہیں کہتے، لیکن اللہ یہ بات کے سمجھانے سے نہیں شرماتا. جتنے علماء، مشائخ، سوسائٹیاں پریشان ہیں، امت صرف رمضان کی مہم چلائیے تبدیلی ایک دن میں آ جاتی. کسی کا ہے نکاح کا ارادہ آگے کرنے کا رمضان میں، کرتے نہیں کرتے؟ کیسا ہوتی ہے صاحب؟ موقع پڑا تو آپ کو بتاؤں گا ایک اور رمضان میں کر کے پھر کیسا ہوتا. لہذا ہمت کریے، نفاق چھوڑیے. رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام میں بھی ان گنت شادیوں کا ذکر ملتا ہے. یہ برکت ہے، یہ خیر ہے. عزیز دوستوں، رمضان میں اور غیر رمضان میں یہ فرق صحابہ کرام کی زندگی میں تھا. دوسرا، تیسرا نقطہ، پہلا فرق دیکھ لو، ان کے 11 مہینے 12 مہینے میں زیادہ فرق نہیں ہے. ہمارے رمضان میں عبادتوں اور اعمال میں فرق ہے. وجہ نفاق، منافقت ہے، لہذا اس کو ہٹانے کے لیے کچھ عمل رمضان میں کرنے کی عادت ڈالو. چوتھا نقطہ، رمضان میں کرنا کیا خاص نیا، کچھ اچھا. 5 نمازیں تو آپ پڑھ رہی ہیں، تراویح ہو جاتی، اور کیا کرنا؟ شیخ صالح فوزان حفیظ اللہ سے پوچھا گیا رمضان کے مہینے میں کون سا عمل ہے جو آپ امت کو نصیحت کریں گے؟ تو شیخ محترم نے کہا حفیظ اللہ، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت اس مہینے کے اندر کرو، کثرت سے. نوجوانوں تھے، میں گزارش کر رہا ہوں، آپ کی زندگی ایک قرآن دو وہاں سے قرآن ہے تو آپ کی زندگی اگر آج 22 ہے، 23 ہے، 24 ہے، 25 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 45 ہے، ایک سوال میرے کو مت دو، آپ جواب آپ دے لو. کیا کبھی پوری زندگی میں قرآن پڑھے ہوں گے آپ؟ ترجمے سے ایک بار پڑھے کہ آپ جائزہ لے لیجئے. اللہ کیا پیغام دے رہا ہم کو، کبھی پڑھے آپ؟ یہ علماء کرام ترجمہ لکھے کیا واسطے؟ آپ پڑھ لینا بول کے. پن مارنے والے، انگلی مارنے والے ایسے بھی رہتے ہیں، اپن نہیں سمجھ سکتے. ارے پاگل علماء سیکھے جو سولی کے ہم لوگ پڑھ لینا بول کے. اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو پوچھ لو. اس رمضان عہد کرو، آپ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں گے. ایک مرتبہ پوری رمضان میں قرآن اور ترجمہ نہیں ہوتا، چلنے دو، عادت بنا لو روزانہ 5 آیت ترجمہ پڑھنے کی. آپ زندگی کے جتنے مسائل کو بڑا سمجھ رہے نا، وہ مسائل آپ کو اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد کچرا نظر آتے ہیں. کچرا. ارے اس کو پریشان تھا میں، یہ بات کو لے کر جھگڑا کر رہا تھا. ارے اللہ کا کلام، فإن خير الحديث کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب. وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر کلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ارے ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی تم میں نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ اللہ کا سوال ہے، یہ اللہ کا سوال ہے. کتاب اللہ سے دوری ایمان کی کمزوری، اور صرف یہ کہنے والوں سے بچیے رمضان میں اور رمضان کے اعتکاف میں قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سب سے بڑا گمراہ ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اگر کوئی ایسا بولا تو رمضان میں آپ کو جہاں بتایا گیا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وہاں یہ بھی کہا گیا وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب. اور اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے سب سے بہترین نصیحت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. قرآن سے رشتہ جوڑیے. قرآن سے جیسا رشتہ جڑتا حدیث سے خود بخود جڑ جاتا. آپ کا رشتہ قرآن سے جڑ رہا, حدیث سے آپ دور ہو رہے ہیں تو آپ اسلام پہ نہیں ہے, سمجھ لو پھر آپ. اس لیے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, قرآن بحیثیت وحی نازل ہوا نہیں ہوا, وحی سے نازل ہوا نہیں ہوا. قرآن بحیثیت وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, آپ پہ نازل ہوا, کیا بحیثیت بتائی نہیں نا. جیسے آیت نازل ہوئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلاتے تھے, علی آؤ, معاویہ آؤ, ابو بکر, عمر, جو قریب ہوتے تھے مجلس میں بلاتے تھے. اب نبی کی زبان سے الفاظ جو نکلتے کیا بولتے ہیں اس کو؟ حدیث. اب آیت لکھنے والے کہہ رہے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی ہمیں بلائے اور کہا. جبریل سے نہیں سنے آپ اور میں علیہ السلام, جبریل کے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے, کوئی دوسرا نہیں. امت کو جو قرآن ملا بذریعہ وحی نہیں, بذریعہ حدیث ملا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کو کہتے تھے لکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو لکھنے والے لکھتے تھے نبی نے مجھے بلایا, حدیث میں بات ہے, نبی نے مجھے بٹھایا, مجھ سے کہا لکھو, اکتب, میں لکھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بذریعہ حدیث قرآن ہمیں ملا. بذریعہ حدیث جب قرآن ملا تو حدیث کو چھوڑ کے قرآن کس سے سمجھتا پھر؟ بذریعہ سنت جب قرآن ملا تو سنت چھوڑ کے کس کو قرآن سیکھتا پھر؟ یہ منکرین حدیثوں سے بچ کر رہیے. اعتکاف میں آتے, رمضان میں آئیں گے, شکیل بن حنیف کے چیلے آئیں گے. گزشتہ سال 2024 رمضان میں ممبئی کی اہل حدیث مسجد میں شکیل بن حنیف کے چیلے نکلے. کیوں؟ قرآن سے قربت ہے, لیکن قرآن والے سے قربت نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن والے کی سنت سے قربت نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رشتہ قرآن سے دور کا مطلب کیا ہے؟ امام بربری رحمہ اللہ نے کہا اعلموا ان الاسلام هو السنہ, جان لو اسلام سنت کا نام ہے. کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان الاسلام هو السنہ, والسنہ جاننا چاہتے ہو سنت کیا ہے؟ والسنۃ هو الاسلام, یہ سنت قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے. اما عائشہ سے پوچھا گیا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, جواب کیا دیتے ہیں؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ والسنۃ الاسلام والسنۃ والقرآن, القرآن والسنہ, قرآن اور سنت ہی اسلام ہے. قرآن سے رشتہ جوڑیں. 5واں نقطہ, رمضان میں بیشتر آپ آیتیں سنیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لے ہو, ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے. کیا آیت کا آخری ٹکڑا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تقوی کا کانسیپٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس تقوی کا کانسیپٹ یہ ہے نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, تراویح, قرآن کی تلاوت, یہ سب کچھ ہے. یہ سب کچھ تو یقیناً تقوی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ تقوی کچھ اور بھی ہے یہ بھی بتایا. اس کے لیے آپ کو رمضان کی ضرورت نہیں آنے کی, اب کرنا ہے. یہ مجلس میں بیٹھ کے کرنا ہے آپ کو, تو پھر رمضان فائدے کا ہے. رمضان کا انتظار مت کرو, تراویح کے لیے رمضان کا انتظار کرو, روزے کے لیے رمضان کا انتظار کرو, زکوٰۃ کے لیے رمضان کا انتظار کرو, اعتکاف کے لیے رمضان کا انتظار کرو. یہ بھی تقوی ہے, لعلکم تتقون. لیکن تقوی یہ ہے, اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. اللہ اکبر. یہ کوئی عبادت نہیں ہے, یہ نماز کا ذکر نہیں ہوا, یہ سجدہ نہیں ہے اس میں, رکوع نہیں ہے اس میں, سجود نہیں ہے اس میں, تراویح نہیں ہے اس میں, قرآن کی تلاوت نہیں ہے اس میں, اعتکاف نہیں ہے اس میں, زکوٰۃ نہیں ہے اس میں. کیا کہتے ہیں اللہ؟
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. تقوی یہ بھی ہے، تقوی سے قریب یہ بھی ہے، اپنے قرابت دار رشتہ داروں کو معاف کر دو، یہ بھی تقوی ہے تمہارے لیے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. ارے معاف کر دینا، درگزر کر دینا، صلہ رحمی کر لینا، چھوڑ دینا، بخش دینا، اقرب للتقوی، یہ بھی تقوی ہے. رمضان میں کرتے ہیں، رمضان کے انتظار میں ہے. آج ضروری ہے، اگر کل کی صبح مبارک ہونا ہے تو آج ضروری اتوار ہے، کل پیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیر اور جمعرات کو اللہ کے بعد اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن دو لوگوں کے روک لیے جاتے ہیں جن کے دل میں نفرت ہے، برائی ہے، دشمنی ہے. جب تک کہ وہ معاف نہیں کر دیتے تب تک ان کے اعمال معلق ہے پیر اور جمعرات کو بھی. اقرب للتقوی، یہ ہر اتوار اور چار جمعے کو کرنے کا عمل ہے. پیر کو اگر پہنچنا ہے، رمضان کا اتوار، غیر رمضان کا اتوار، رمضان کا چار جمعہ، غیر رمضان کا چار جمعہ، اعمال کی قبولیت کے لیے جب تک کہ دو دل صاف نہیں کرتے ان کے اعمال روک کے رکھو. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، معاف کرو. حضرت عائشہ کی جو واقعہ ہیں، آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگائے، آپ سنیں. جب تہمت لگی تو منافقین پھیلائے تو صحابہ بھی اس بات میں آ گئے تھے. اس لیے قرآن میں جو اللہ نے کہا یوسوس فی صدور الناس، تمہارے دلوں میں جو وسوسہ آتا ہے، فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنات بھی وسوسہ ڈالتے، انسان بھی وسوسہ ڈالتے. انسان کا وسوسہ کیا ہے؟ مشورہ آپ کا جو غلط دے دیتے، یا باتیں آپ کی جو آگ لگا کے پھیلا دیتے، سامنے والا اعتبار کر لیتا، اس کو بولتے ہیں انسانوں کا وسوسہ. شیخ عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں بتائے. اب منافقین کو چھالنا تھا. بعد حضرت عائشہ جب اونٹ پر بیٹھ کر آئے، اس آدمی کے ساتھ جو آدمی نیچے نکیل پکڑ کرتا اونٹ کی، جو پیچھے رہ جانے والوں کو پکڑ راستہ بتاتا تھا اور سامان جو چھوٹ جاتا تھا اسے اٹھا کر لاتا تھا. مدینہ پہنچتے بولے عائشہ نے زنا کر لیا، نعوذ باللہ. چند صحابہ بھی اس میں آگے تھے. اس میں ایک صحابی مستہ تھے رضی اللہ عنہ، جو حضرت عائشہ کے رشتہ دار تھے، حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے. حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی، حضرت ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر. کیا درجہ ہے جی، کیا قسمت ہے ان کی، سبحان اللہ. حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، درجہ دیکھو ان کا. اب تہمت اٹھانے والوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چند ہیں اور سزا بھی ملی. اب ہوا کیا، جیسے تہمت لگی تقریباً 1 مہینے تک سلسلہ چلتا رہا، پھیلتے گئی بات، پھیلتے گئی، یہاں تک حضرت عائشہ کو بخار آ گیا تھا. 1 مہینے کے بعد جب طبیعت میں تھوڑی بحالی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لیے، میں گھر جانا چاہتی ہوں والد کے، ابو بکر کے. آپ گھر گئی، تھوڑی میں درہ آواز بڑھا دو، تھوڑا میں کنٹرول کے چلاتا ہوں. آپ گھر گئے والد کے، بخار ختم ہوا، حضرت ابو بکر کے گھر گئے. کچھ دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حضرت ابو بکر کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے بہت خاص ہے. کیوں؟ نکاح سے پہلے حضرت ابو بکر کا ساتھ جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتے ہیں حضرت عائشہ، حضرت اسما، ہمارے گھر نبی کا آنا جانا کسی دن نہیں ہوتا ہے، تصور ہی نہیں تھا. کسی دن کی رات یا شام آپ ضرور ہمارے گھر آیا جایا کرتے تھے. کیا برکتوں والا گھر. گھر آئے، بیٹھے، تصور کریے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذہن پر یہ بات آ گئی تھی. کہا عائشہ اگر تو نے وہ گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے. اور ایسی ذہین خاتون، اللہ اکبر، ایسی ذہین، ایسی انٹیلیجنٹ، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے میری ماں پر، خیر ہو جائے، اور لعنت ہو جائے ان پر جو عائشہ پہ لعنت کرنے والے ہیں. کیا انٹیلیجنٹ. کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج اگر آپ سے یہ کہہ دوں کہ میں نے وہ گناہ نہیں کیا ہے تو آج آپ میری بات کا اقرار کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کی باتوں میں آ چکے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آج یہ کہہ دوں
کہ ہاں عائشہ نے زنا کیا ہے تو آپ ابھی میری بات کا اعتبار کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں میری بس اللہ سے مدد طلب ہے. ولی جو ہوتے نا یہ ہوتے. یہ کہہ کر پلٹ گئی آپ. جیسے پلٹی سورہ نور آیت نمبر 11 سے 21 کا نزول شروع ہو گیا. اللہ اکبر. ابو بکر کے گھر جبریل آ گئے, عائشہ بیٹھی ہیں, رسول اللہ بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. 10 آیتوں کا نزول کس کی شان میں؟ ابو بکر کی بیٹی کی شان میں, اما عائشہ کی شان میں, اہل بیت کی شان میں. کہ جو لوگوں نے جب سنا کہ عائشہ نے ایسا کیا, کیوں نہیں کہا یہ ہماری ماں پر تہمت ہے, ہم نہیں مانتے اس بات کو. آپ کی پاک دامانی 10 آیتوں میں نازل کی گئی, اور جب 11 سے لے کے 21 نازل ہو گئے, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. خبر باپ تک پہنچی, معمولی بات نہیں ہے. آج میڈیا کا زمانہ آج کل نیا چل رہا, ایسا میڈیا میں لا دیتا ہوں, اب کچھ کرے کہ میڈیا میں لا دیتا ہوں. ارے نبی کا معاملہ پھیلا دیے تھے دنیا میں. آپ سوچو کیا گزر رہی. رسول کی بیوی بے تہمت, ابو بکر کی بیٹی بے تہمت. اب جب 10 آیتیں نازل ہو گئے, قیامت تک کچھ بھی کہہ لو, اللہ کی گواہی آگے کافی ہے بس. اب جب پلٹے آیتیں نازل ہوئی 10, مسکراتے ہوئے تبسم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے, عائشہ اللہ نے تیری برات نازل کر دی تو پاک ہے. اب پلٹے تو کہا بس میں تو اللہ ہی کا شکر ادا کروں گی, اس بات سے میں آپ کو کیا کہوں. کیا تکلیف کی بات, کیا تکلیف کی بات. سب سے چہیتی بیوی پر الزام لگ گیا. دل پر کیا گزرتی. ابو بکر کے دل پر گزری. کہا مصطاح کہاں ہے تو؟ ہر مہینہ راشن بھی جاتے تھے ابو بکر حضرت مصطاح کے گھر پہ, پیسہ دیتے تھے. جب آیت نازل ہو گئی 10 تو نکلے گھر کے باہر. کہا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم ہے مصطاح, آج کے بعد تیرا راشن پانی بند میرے گھر سے. کیا ہے تقوی؟ وَأَن تَعْفُوا, معاف کرو, اقرب للتقوی. یہ کون سے ابو بکر ہیں؟ عبادتوں کا تقوی تو دیکھو. جب مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے قیامت کے دن نمازی کو باب الصلاح سے بلایا جائے گا, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا, صدقہ کرنے والے کو باب صدقہ سے بلایا جائے گا. 4 دروازوں کا ذکر کرے. کہ ابو بکر جنت کے 8 دروازے ہیں, تقوی یہ ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ہے, کیا کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے تو وہ شخص ہے جسے اللہ 8 دروازوں سے بلانے والا ہے. یہ تقوی عبادتوں میں, صدقے میں, خیرات میں, زکات میں کون ہے؟ ابو بکر آگے رضی اللہ عنہ. لیکن یہی ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم مصطاح تیرا راشن پانی بند. اللہ نے 21ویں آیت نازل کرنے کے بعد جب ابو بکر کا اعلان ہوا 11 سے 21 بیٹی کے لیے اور 22ویں آیت باپ کے لیے نازل کر کے اللہ نے فرمائی کیا کرو؟ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. کہا اللہ نے ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ارے تم میں سے جسے اللہ نے استطاعت دے دی, پیسہ دے دیا, مال دے دیا, دولت دے دی, وہ اللہ کی قسم کھا کے یہ نہ کہیں مساکین کی مدد نہیں کریں گے, غریبوں کی مدد نہیں کریں گے. اے ابو بکر جس کی بیٹی کے بارے میں 11 سے 21 نازل ہو گئی, 22 تمہارے بارے میں. اے تقوی والے, 8 دروازوں سے بلائے جانے والے, تیرا یہ معاملہ دیکھ, تیرا یہ تقوی
بعد ایک ابو کر دے کہ ابو بکر تم پسند نہیں کرتے, اللہ تمہیں معاف کرے. جیسے آیت نازل ہوئی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے, اسی لیے مستہ کو بھی میں نے معاف کر دیا. وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی, معاف کرنا یہ تقوی سے قریب ہے. آپ دلوں میں پال لے کے رمضان تو چھوڑو, پیر جمعرات نہیں گزار سکتے آپ. وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی, یہ تقوی سے قریب ہے. یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی ارے کنویں میں پھینک دیے, چہرہ عمر بڑی ہو گئی, اناج لینے پہنچے, اللہ نے کہا بنیامین کو بٹھا لو, پیالہ ڈال کر راجا کا, بادشاہ کا پیالہ ڈال کے سگے بھائی بنیامین کو بٹھا لیے. اعلان کیا گیا بادشاہ کا پیالہ گم گیا, جس کے بستے میں ملے گا اسے روکا جائے گا. یوسف علیہ السلام بنیامین کو رکا لیے, بولو میرے بازو بیٹھو. بھائی ہیں جہاں سونتلے تھے اپنے ہاتھ سے کنویں میں پھینکے. یوسف سے کہا کہ بھائی تمہارے بھائی کے پیالے نکلا ہے بستے میں پیالہ, اب یہیں رہے گا انہیں جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے. تو کیا کہہ رہے ہیں یوسف کے سامنے؟ کہا یوسف ارے چوری کرا, یہ بنیا میں چوری کرا تو ہم کو تعجب نہیں ہے, اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف, وہ بھی چور تھا. اللہ اکبر. سرق لکم, قرآن کی آیت ہے, تعجب نہیں ہم کو. اللہ کہتے ہیں اس آیت کے بعد یوسف نے اپنے دل میں بات چھپا لی, ظاہر نہیں کی, تکلیف دبا لیے. اور جب کہا یوسف علیہ السلام نے کیا بھول گئے تم بنیامین اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے؟ سونتلے بھائی بولے تم کو کیسا پتا؟ انت یوسف, تم یوسف ہے کیا؟ اے فائنینس منسٹر تم یوسف ہے کیا؟ کہا قال انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں جس کی زبان پہ تم چور بولے اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ, بس آج کے دن کوئی بڑھ کر نہیں ہے, یغفرو, سب کے لیے بخش دیا بخش دیا بخش دیا. چہرے پہ چور بولے معاف کر دیے, کنویں میں پھینک دیے معاف کر دیے. پھر آپ کی بیوی کچھ کر دیا آپ معاف نہیں کرے, آپ کا شوہر کچھ کر دیا آپ معاف نہیں کرے, آپ کا بھائی کچھ کر دیا آپ معاف نہیں کرے. یہ تقوی نہیں ہوتا. وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی, معاف کرو یہ تقوی سے قریب ہے. عبادت تو ہے, 8 دروازوں سے داخل ہونے والا ابو بکر, اس کا بھی تقوی ہے, لیکن مستہ کو معاف نہیں کرنے کا اعلان کرنے والا وہ ابو بکر کو بھی کہا گیا کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ تعفو اقرب للتقوی, یہ تقوی سے قریب بات ہے. عزیز دوستوں, یہ بیسک بنیادی باتیں تھیں جو چند آپ کے سامنے بیان کرنی تھی. اللہ تعالیٰ خیر, عافیت, سلامتی, اخلاص, دل کی اچھائی کے ساتھ 11 مہینوں کے ساتھ ساتھ رمضان بھی اللہ گزارنے لگا. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.